بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ بائی مسٹر چپس کا چیپٹر 4 سٹارٹ کریں گے. چیپٹر 3 ختم ہوا تھا 2 ٹیچرز کے کمنٹس کے ساتھ جن کے مطابق مسٹر چپس نے شاید ساری زندگی شادی نہیں کی. جیمز ہلٹن نے وہیں کہا تھا کہ جی نہیں بابا جی نے شادی کی تھی. اور اب ہے انٹروڈکشن ان کی بیوی کا. ٹیکسٹ پڑھنا ہے لیکن ٹیکسٹ سے پہلے ہم دیکھ لیں گے سینونمز. سٹرڈ ہلانا، تحریک پیدا ہونا. ایروما خوشبو کو کہتے ہیں. ٹینگلڈ الجھی ہوئی. ریکلیکشن یادیں. پرماننس پائیداری کو کہتے ہیں. پروڈکٹیبل جس کی پیش گوئی کی جا سکے، پہلے سے بتایا جا سکے. بورڈڈ رہائش پذیر. لیج چٹان. ہیزنڈ جلدی کرنا، ہیسٹ سے نکلا ہے. رینچڈ موچ آ جانا. سگنلنگ اشارہ کرنا. ریسکیوڈ بچایا گیا. ریلش مزہ. اور مانسٹرس مانسٹر یعنی بلا سے نکلا ہے خوفناک. ڈسٹیسٹفل ڈسٹیسٹ نفرت، ناخوشگوار ہونا. کنونشنل روایتی. انوویشن نئی چیز، جدت، ایجاد. ریپریہنسبل قابل نفرت. اوپینین نظریہ. کریز پاگل پن. ہیون بندرگاہ کو بھی کہتے ہیں اور پناہ گاہ کو بھی. ٹرن آؤٹ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. ریزلٹ نتیجے کو کہتے ہیں. ایٹ ہوم واقف ہونا. ایٹ ایز کمفرٹیبل ہونا کسی چیز کے ساتھ. ٹیک اپ اپنا لینا. ٹیکسٹ آ گیا جی. They came to him stirred by the warmth of fire and gentle aroma of tea, 1,000 tangled recollections of old times. اور اب آئیں ان تک پرانے وقتوں کی ہزاروں الجھی ہوئی یادیں جن کو تحریک ملی تھی آگ کی حدت اور چائے کی نرم خوشبو سے. اسپرنگ بہار. The spring of 1896 1896 کی بہار. He was 48. ان کی عمر 48 سال تھی. An age at which permanence of habits begins to be predictable. ایک ایسی عمر جس میں عادات کی پائیداری جو ہے وہ اس کی پیشگوئی کی جانا شروع ہو جاتی ہے. یعنی ایک ایسی عمر جس میں وہ عمر شروع ہو رہی تھی ان کی جس میں عادات اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ اب اس بات پر کیا ریئیکٹ کریں گے یا کسی شخص کا شیڈیول کیا ہوگا. جب آپ 30 سال سے نیچے ہوتے ہیں، چاہے آپ ٹین ایج میں ہوں یا 20s میں، تو آپ کی عادات، آپ کے خیالات، آپ کی خواہشات لمحہ بلمحہ بدلتی رہتی ہیں. جبکہ 30-35 سے اوپر، خاص طور پر 40 سال کے اوپر جا کر ایک ایسی عمر آ جاتی ہے جس میں آپ کی زندگی، آپ کے خواہشات، حتیٰ کہ آپ کی سوچیں بھی ایک روٹین کے تابع ہو جاتی ہیں. اور اس روٹین کا اندازہ لگانا بہت آسان ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے جو پرانے ٹیچرز ہیں جو تھوڑے سے ایجڈ ہیں ان کے تمام عادات کو کاپی کر سکتے ہیں. یعنی اب ٹیچر آ کر بک رکھیں گے، اب ٹیچر آ کر یہ بولیں گے، اس بات پر ٹیچر یہ کمنٹ کریں گے. لیکن جو آپ کے ینگ ٹیچرز ہیں ان کی عادات کو پریڈکٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ وہ ہر روز نئے جذبے، نئے ولولے اور نئی تیاری یا کچھ نئے ایکشن کے ساتھ کلاس میں آتے ہیں. اور ایسا صرف ان کی ایج کی وجہ سے ہے کیونکہ کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہوتا. He had just been appointed house master. انہیں ابھی ہاسٹل کا انچارج مقرر کیا گیا تھا. With this اس کے ساتھ and his classical forms اور اپنی کلاسک جو لینگویجز تھیں ان کی کلاسز کے ساتھ he had made for himself a warm and busy corner of life. انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مصروف اور پرجوش کونا ڈھونڈ لیا تھا. یعنی انہوں نے اپنی لائف ایسے ہی سیٹ کر لی تھی کہ اب ایسے ہی وہ ساری زندگی ہاسٹل انچارج رہیں گے اور ٹیچر رہیں گے. During the summer vacation گرمیوں کی چھٹیوں میں he went up to the Lake District with Rowden a colleague. وہ راؤڈن جو ان کا ایک کلیگ تھا، رفیق کار تھا، ان کے ساتھ پڑھاتا تھا، اس کے ساتھ لیک ڈسٹرکٹ گئے. They walked انہوں نے واک کی and climbed اور پہاڑوں پر چڑھائی کی for a week پورے ہفتے کے لیے until Rowden had to leave suddenly on some family business. یہاں تک کہ کسی خاندانی مسئلے پر راؤڈن کو فوراً سے جانا پڑا. Chip stayed on alone at Wasedale Head where he boarded in a small farmhouse. اور چپس وہاں پر اکیلے ویسڈل ہیڈ میں رکے رہے جہاں ان کی رہائش جو تھی وہ ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس یعنی دیہاتی سے کوئی اوپن ہاؤس میں تھی. جیسے دیہات میں لیک ڈسٹرکٹ کی سیر کر لیں جی آپ بھی. ڈسٹرکٹ ہے ایک بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پہاڑی مقامات ہیں اور جھیلیں ہیں اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے انگلینڈ کی. اور یہ ہے جی ویسڈل ہیڈ. اس میں وہ جو آپ کو سینٹر میں ایک چوٹی نظر آ رہی ہے جو آگے کارنر میں ہے، وہ تھی وہ چوٹی جہاں پر ملے تھے مسٹر چپس کیتھرین برجز سے. ون ڈے ہوا کیا تھا، ایک دن کلائمبنگ آن گریٹ کیبل، وہ جو چوٹی دکھائی آپ کو، ہی نوٹسڈ اے گرل، انہوں نے ایک لڑکی کو دیکھا، ویونگ ایکسائٹیڈلی فرام اے ڈینجرس لکنگ ایج،
جو ہاتھ ہلا رہی تھی بہت جوش سے ایک خطرناک دکھائی دینے والی چٹان سے. تھنکنگ شی واز ان ڈیفیکلٹی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ کسی مشکل میں ہے. ہی ہیزن ٹورڈ ہر، انہوں نے اس کی طرف جلدی کی. بٹ ان ڈوئنگ سو، لیکن ایسا کرنے میں سلپڈ ہمسیلف، پھسل گئے. اینڈ رینٹ ہز اینکل، اور ٹخنے میں موچ آ گئی ان کو. ایز اٹ ٹرنڈ آؤٹ، جسے بعد میں پتہ چلا، شی واز ناٹ ان ڈیفیکلٹیز ایٹ آل، کہ وہ کسی طرح بھی مشکل میں نہیں تھی. بٹ واز میئرلی، بلکہ صرف سگنلنگ، اشارہ کر رہی تھی ٹو اے فرینڈ فاردر ڈاؤن دا ماؤنٹین، ایک دوست کو جو اس سے چوٹی پہ بہت نیچے تھی. شی واز این ایکسپرٹ کلائمبر، بیٹر ایون دین چپس واز پریٹی گڈ، وہ چپس سے بھی اچھی کو پیما تھی جو کہ خود اچھے خاصے تھے. Thus اس طرح ہی فاؤنڈ himself the rescued instead of the rescuer، انہوں نے بچائے جانے والے ہونے کے بجائے خود کو بچایا گیا محسوس کیا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ لڑکی کو بچاتے، لڑکی کو انہیں بچانا پڑا. And neither role was one for which he had much relish، اور ان میں سے کوئی بھی کردار ایسا نہیں تھا، نہ بچانے کا نہ بچائے جانے کا، جس کا انہیں کوئی for which he had much relish، جس کا انہیں کوئی مزہ آتا ہو. کیوں نہیں تھا؟ ایک لڑکی بچا رہی ہے، مسٹر چپس کو مزہ کیوں نہیں آیا؟ یہ ہے گریٹ گیبل جس کی چوٹی کٹ گئی ہے اس تصویر میں. اب بتائیں گے کیوں نہیں آیا تھا. For he did not, he would have said، جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ انہیں نہیں تھی care for women، عورتوں کی پرواہ. He never felt at home or at ease with them، کبھی بھی ان کے ساتھ پرسکون محسوس نہیں کرتے تھے. And that monstrous creature، اور یہ جو بلائی مخلوق تھی beginning to be talked about، جس کے بارے میں ابھی بات کرنے جا رہے تھے. The new woman of 90s، 90 کی دہائی کی نئی عورت. Filled him with horror، یہ تو انہیں خوف سے بھر دیتی تھی. تو یہ ہے جی وہی بات کہ بابا جی اب بابا جی ہو گئے ہیں، بابا جی ابھی بابا جی ہونا شروع ہوئے ہیں، اور یہ لڑکی آ گئی ہے جو اس وقت لڑکی ہے. تو یہ اصل میں جو اب آگے آپ سنیں گے وہ ایک بوڑھے ہوتے شخص کا نئی جو زمانے میں جدت آ رہی ہے اس کو دیکھ کر ریاکشن ہے. آپ کے لیے شاید ابھی یہ سمجھنا مشکل ہو کیونکہ آپ ابھی نوجوان ہیں اور جدت کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بوڑھے ہوتے ہوئے آدمی کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ کیسے نئی چیزیں اسے ڈراتی ہیں. He was a quite conventional person، وہ ایک خاموش روایتی شخص تھا. And the world، اور دنیا viewed from the heaven of Brookfield، جو وہ بروکفیلڈ کی پناہ گاہ کے اندر سے دیکھتے تھے، seemed to him، انہیں دکھائی دیتی تھی full of distasteful innovations، نفرت انگیز ایجادات سے بھری ہوئی. There was a fellow named Bernard Shaw، یہاں ایک بندہ تھا برنارڈ شاہ نام کا، who had the strangest and the most reprehensible opinions، جس کے عجیب و غریب ترین اور سب سے قابل نفرت خیالات تھے. There was Ibsen too، اور یہاں ابسن بھی تھا جی، with his disturbing plays، اپنے پریشان کر دینے والے ڈراموں کے ساتھ. And there was this new craze for bicycling، اور یہ نیا پاگل پن سائیکل چلانے کا، which was being taken up by women equally with men، جنہیں عورتیں مردوں کے ساتھ ساتھ اپنا رہی تھیں. نیو وومن کی بات کی ہم نے، ایک تحریک چلی تھی عورتوں کے حقوق کے لیے، اور عورتیں اس میں، اب تو خیر نیو وومن کی بھی ہڈیاں گل گئی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک انہیں نیو وومن ہی کہا جاتا ہے. ابسن رائٹر ہیں، خاص طور پہ ایسی خواتین کے کرداروں میں لکھتے تھے جو بہت انڈیپینڈنٹ ہوتی تھیں اور اپنے فیصلے خود لیا کرتی تھیں. برنارڈ شاہ بھی ایک سوشل جو ایشوز پہ لکھنے والے پلے رائٹ تھے، ڈراماز لکھا کرتے تھے. کی پوائنٹس ہیں، پرسنز اینڈ پلیسز دیکھے ہیں ہم نے. راؤڈن ہے، کون تھے؟ کیتھرین کا نام نہیں آیا لیکن کیتھرین آ گئی ہیں ابھی تک کے جہاں جو ہم نے ڈسکس کیا. لیک ڈسٹرکٹ دیکھا آپ نے، یہ ایک ڈسٹرکٹ ہے جس میں ایک جگہ ہے ویزڈل ہیڈ اور اس کے اندر ایک چوٹی ہے گریٹ گیبل. کوشچن ہے اس میں، اس کے علاوہ بھی بے تحاشا کوشچن بن سکتے ہیں. کہاں گئے تھے کلیگ کے ساتھ؟ کیوں راؤڈن کو جانا پڑا؟ کیسے ملے؟ چپس کے عورتوں کے بارے میں ویوز کیا تھے؟ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے اس جو آج کا لیکچر ہے اس کا. چپس کے برنارڈ شاہ اور ابسن کے بارے میں کیا ویوز تھے؟ کب ملے کیتھرین سے 1896 میں؟ اسکول میں کیا کرتے تھے؟ اس کے علاوہ کویسچن ہو سکتے ہیں جیسے کیوں بھاگے کیتھرین کی طرف اس کو دیکھ کر؟ ٹخنے میں موچ کیسے آ گئی؟ کسی بھی اینگل سے ایک ہی بات کو گھما پھرا کر پوچھا جا سکتا ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے، ٹاسکس ہیں آپ کے، آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں. سب سے پہلے سینونمز، دوسرا ہر پرسن اور پلیس پر ایک بریف نوٹ 2-3 لائنز کا آنسر لکھنا ہے. اگر کویسچن آتا ہے تو پیپر میں آ سکتا ہے، آپ نے اسائنمنٹ میں لکھنا ہے. اور